الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں سیاسی خبریں بھی ہیں، دفاعی خبریں بھی ہیں اور عدالتی خبریں بھی ہیں۔ تو اپنے اس پروگرام کا آغاز ہم عدالتی خبروں سے کرتے ہیں۔ کل ناظرین ہم نے اور آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو مناظر دیکھے، جس میں بانی تحریک انصاف عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ کے ساتھ، نعیم حیدر پنجوتا کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچی تھی۔ اور اس ڈیولپمنٹ میں دراصل علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان کا لکھا خط تھا، وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے سپورٹ کرنا چاہتی تھی، ان کے حوالے کرنا چاہتی تھی، لیکن علیمہ خان صاحبہ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ صاحب چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے چیمبر میں گئے، عمران خان کا خط پیش کیا، اور وہاں پر جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں انہوں نے بات کی چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے کہ آپ عدلیہ کے باپ ہیں، اور جو بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ جیل میں ان کے اپنے دعووں کے مطابق جو سلوک کیا جا رہا ہے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی توشہ خانہ کی اور 190 ملین پاؤنڈ کنوکشن کے خلاف جو اپیلیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی، اس پہ انہوں نے درخواست کی کہ آپ عدلیہ کے ادارے کے سربراہ کے طور پہ اس میں انٹروین کریں۔ تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے ان سے یہ کہا تھا کہ 24 گھنٹوں میں آپ کو میں اس خط کا جو ہے وہ جواب دوں گا، رسپانس اس پہ کروں گا۔ اب تحریک انصاف نے جو توقعات لگائیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے، میں نے کل کے ولاگ میں بھی بات کی کہ یہی جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو کیا کہتے ہیں، کیا ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس جو ہیں یحییٰ افریدی صاحب، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں بنے ہیں، یہ بے اختیار چیف جسٹس ہیں، یہ بے بس چیف جسٹس ہیں۔ لیکن دوسری طرف ان پہ الزامات کی بھرمار کرنے کے باوجود، انہیں حذف تنقید بنانے کے باوجود ان کے چیمبر میں جاتے ہیں، چیمبر تک جا کے ان سے استدعائی بھی کرتے ہیں، ان سے ریلیف بھی مانگتے ہیں، اور وہ ریلیف ان کو ملتا بھی ہے، تھوڑا یا زیادہ چیف جسٹس کے چیمبر سے ان کو ریلیف ملتا بھی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کی جو 9 مئی میں 8 ضمانتیں تھیں، وہ ضمانتیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے فکس بھی کی، اور ان 8 کیسز میں عمران خان صاحب کی ضمانتوں کو چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے ایکسیپٹ بھی کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا پہ اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے جو پروپیگنڈا ہے، جو یحییٰ افریدی کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس کا سلسلہ جاری رہا۔ اب کل یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات سے متعلق جو خبریں چھپیں یا جو عمران خان صاحب نے خط لکھا، اس کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی، اور تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا ہے، یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی عمران خان کو کیا دے گا، چیف جسٹس یحییٰ افریدی عمران خان کو کیا دے سکتا ہے، وہ یہ 8 ضمانتیں تو اسی نے ایکسیپٹ کی تھی۔ اور پھر یہ الزام یحییٰ افریدی پہ لگایا جاتا ہے کہ جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا پاکستان کی عدلیہ میں عمران خان کے خلاف جو چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، اس میں یحییٰ افریدی کا پورا حصہ ہے، وہ یحییٰ افریدی کے کہنے پہ ہوتا ہے۔ تو یہ ناظرین آپ اندازہ کر لیں کہ ایک طرف لیف بھی لیتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اور یہاں پہ کسی سپریم کورٹ کے اور وکیل کی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ایک طرف اس بندے سے جو بنتی کر رہے ہوتے ہیں، جو التجائے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کمرہ عدالت سے نکلتے ہیں اپنے سوشل میڈیا بریگیڈ کو اور پارٹی کے کچھ ایسے سیگمنٹ کو متحرک کر دیتے ہیں کہ آپ نے اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو آڑے ہاتھوں لینا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی خبریں بھی سن لیں۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواست مسترد ہوئی تھی، اس بریت کی درخواست کی ارلی ہیئرنگ کی جو پٹیشن ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، اس پر آج جسٹس انعام امین مناز صاحب نے سماعت کی۔ سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے، علیمہ خان صاحب کی بہن پیش ہوئی۔ وہاں پہ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جو نیچے کیس ہے توشہ خانہ 2 کیس کا، بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور پیر تک اگر ہماری اپیل نہیں لگتی جو ٹرائل کورٹ کی بریت کے فیصلے کے خلاف ہے، تو وہاں سے فیصلہ آ جائے گا، ہماری جو اپیل ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، انفرکچس ہو جائے گی۔ تو اس پہ جج صاحب نے کہا، انعام امین مناز صاحب نے، کہ ایسے میں آپ کی جو اپیل ہے وہ پیر تک لگانے کا حکم نہیں دے سکتا، مجھے پہلے روسٹر دیکھنا پڑے گا، کورٹ پروگرام دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ کہہ کے جج صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی جو ارلی ہیئرنگ پہ درخواست تھی اس کو ملتوی کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو عمران خان صاحب کے خلاف ان کے ایکس اکاؤنٹ سے متعلق جو کیس ہے،
اس کی ڈیٹیل پہ آنے سے پہلے 9 مئی کے حوالے سے جو پنجاب حکومت کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جو تحریک انصاف کا اعتراض تھا کہ عمران خان کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کیا جائے، عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں یا جیل ٹرائل نہ کیا جائے، وہ ان کی بات مان لی گئی، اوپن کورٹ کر دی گئی۔ لیکن خان صاحب سزا یافتہ ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ اب اس ویڈیو لنک کے ذریعے جو خان صاحب کی پیشی ہے اس سے متعلق SOPs جاری کیے گئے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں لایا جائے گا، پروڈیوس کیا جائے گا، تو اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ کوئی لٹیگنٹ کمرہ عدالت میں موجود شخص نہیں کر سکے گا۔ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ صرف عدالت کر سکے گی، عدالت کا سٹاف کر سکے گا۔ اور اگر کسی نے ایسی کوئی ریکارڈنگ کی موبائل کے ذریعے، ڈیوائس کے ذریعے، جس کی کمرہ عدالت میں لے جانے کی ممانعت ہوگی، اگر ایسی ریکارڈنگ ہوتی ہے پھر اس کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے گی۔ اور ویڈیو لنک کے ذریعے جو پروسیڈنگ ہے 9 مئی کے حوالے سے GHQ راولپنڈی حملہ کیس کے حوالے سے یا باقی جو مقدمات راولپنڈی میں درج کیے گئے ہیں 9 مئی سے متعلقہ، اس کی کسی بھی عدالتی پروسیڈنگ کا، ویڈیو پروسیڈنگ کا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ بھی کوئی حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو ایک تو ناظرین یہ خبر ہوگی۔ تیسری خبر ناظرین، جو عمران خان صاحب کے خلاف ان کے ایکس اکاؤنٹ کے آپریٹ کرنے سے متعلق جو کیس ہے، یعنی ایک شخص قید میں ہے، ایک شخص سزا میں ہے، لیکن اس کا نام سے جو ایکس کا اکاؤنٹ ہے وہ آپریٹ ہو رہا ہے۔ اب اس سے متعلق جو عمران خان صاحب سے NCCI کی ٹیم جو تفتیش کرنے کے لیے گئی تھی، خان صاحب نے ان کے سوالوں کا جواب اس وقت نہیں دیا۔ وہ تو ٹیم کی اپنی کیپیبلٹی تھی، ایکسپرٹیز تھی کہ ایک ٹیکنیکل سوال کر کے عمران خان سے جو ایک جواب چاہیے تھا سوال کا، وہ جواب انہوں نے نکلوا لیا۔ لیکن یہ ٹیم دوبارہ گئی اڈیالہ جیل میں۔ یہ ٹیم جب دوبارہ عمران خان کے پاس تفتیش کے لیے جاتی ہے تو عمران خان صاحب پھر اس ٹیم سے ملتے ہی نہیں۔ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے، تفتیش کے لیے، چھان بین کے لیے جو ٹیم وہاں پہ موجود ہوتی ہے وہ 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد واپس آ جاتی ہے، کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے وکلا کی موجودگی میں تو آپ کے سوالات کا جواب دوں گا، لیکن وکلا کی عدم موجودگی میں تفتیش میں کسی قسم کا تعاون نہیں کروں گا۔ تو کہاں پہ گئی تحریک انصاف؟ کہاں پہ گئی انصاف کی تحریک؟ کہاں پہ گیا عمران خان صاحب کی جو تحریک ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں؟ تو وہ بیانیہ کہاں پہ گیا؟ ایک تو سوال ہی آنا نا NCCI کی ٹیم کا، جواب خان صاحب نے اپنی مرضی سے دینا ہے۔ اب وہ خان صاحب مرضی کا جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو اندازہ کر لیں کہ ان کیسز میں خان صاحب کتنا تفتیشی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اب ناظرین، عدلیہ سے جڑی جو ایک اور خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جس میں ایمان زینب مزاری صاحبہ نے ایک ہراسمنٹ کی اپلیکیشن فائل کی، اس پہ پھر ایک کمیٹی بنی، وہ کمیٹی کے اوپر پھر ایک اور سرکولر، ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ سمن عفت امتیاز صاحبہ کو تبدیل کر دیا گیا، ان کی جگہ پہ جو ذمہ داری تھی وہ جسٹس انعام امین مناز صاحب کو تفویض کر دی گئی۔ لیکن اس دوران جسٹس اباب طاہر صاحب جنہیں ہراسمنٹ اپلیکیشن کے اوپر کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا، 3 رکنی کمیٹی میں، ان جج صاحب نے خط لکھ کے اس کمیٹی میں نہ صرف شامل ہونے سے انکار کیا بلکہ قانون کا سبق یہ پڑھایا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ جو ڈومین ہے، یہ اختیار جو ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے۔ اب وہ جو ارباب طاہر صاحب نے خط لکھا تھا، اس خط پہ جو کمیٹی کی ہراسمنٹ کمیٹی کی سربراہ تھیں جیسے سمن عفت امتیاز صاحبہ، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو خط لکھا ہے۔ اس خط میں ناظرین سمن عفت امتیاز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ یہ دونوں میاں بیوی زینب اور علی ہادی میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کمپلینٹ فائل کی تھی اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ اس درخواست کے اوپر نوٹس لے کے جو انکوائری ہے، معاملے کی چھان بین ہے، اس کا جو ہے وہ آغاز کروں۔ جج صاحبہ اپنے خط میں کہتی ہیں کہ جو بینیفیشری ججز ہو سکتے تھے، جو چیف جسٹس ڈوگر کے خلاف شکایت تھی، میں نے ان ججز کو کمیٹی میں شامل نہیں کیا، لیکن قانون کی منشا تو کچھ اور تھی کہ آپ نے کمیٹی بنانی تھی، اس کمیٹی میں آپ نے خود شامل نہیں ہونا تھا، کیونکہ جو رپورٹ کمیٹی نے پیش کرنی تھی، جو فائنڈنگ آنی تھی، اس پہ جو الٹیمیٹ فائنڈنگ ہے وہ پھر وہ کمیٹی کی سربراہ سمن عفت امتیاز صاحبہ نے دینی تھی۔ تو جب جج صاحبہ خود ہی اس کمیٹی میں شامل ہو گئی تو پھر فائنڈنگ کے اوپر فائنل جو فائنڈنگ ہے، جو آبزرویشن ہے، وہ پھر کس نے دینی تھی؟ اب جو جج صاحبہ نے خط لکھا ہے اس میں انہوں نے جو نئی ہراسمنٹ کمیٹی کے سربراہ بنائے گئے ہیں انعام امین مناز صاحب، ان سے کہا ہے کہ اب چونکہ مجھے تبدیل کر دیا گیا ہے، کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے، آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو لہٰذا آپ اس معاملے کی چھان بین کریں۔
آپ اس معاملے کی چھان بین کریں اور جو شکایت ایمان زینب مزاری کی آئی ہے اس پر انکوائری کا آغاز کریں. یعنی جو جج ارباب محمد طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کمیٹی کا ڈومین نہیں بنتا، سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ اختیار بنتا ہے، سمن رفت امتیاز صاحب کہہ رہی ہیں کہ نہیں، یہ اس کمیٹی کا دائرہ اختیار ہے. جو قانون ہے ہراسمنٹ کا اس میں کورٹ پریمیسز بھی آتے ہیں، یعنی عدالتیں بھی آتی ہیں، عدالتیں بھی ورک پلیس ہیں. اب ناظرین جو جج صاحبہ کا لیٹر ہے، اس لیٹر کو اگر ہم دیکھیں، جو جج صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہراسمنٹ کمیٹی اپنے چیف جسٹس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں، میں ایک اور مثال دیتا ہوں. جہانگیری صاحب کے خلاف کمپلینٹ تھی، اب اس میں ڈوگر صاحب نے جو فیصلہ دیا، ان کو جوڈیشل کام سے روک دیا گیا. اس پہ میں نے بھی اپنا انپٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن اس میں ڈوگر صاحب نے لکھا تھا کہ جب تک سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ نہ کرے ہم اس معاملے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ رہے گا. یعنی وہاں پر بھی جہانگیری صاحب کے معاملے پہ جو ڈوگر صاحب ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو اختیار ہے اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جہانگیری صاحب کی اگر کوئی ڈگری کا معاملہ ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی دیکھ سکتی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہاں پہ بیٹھ کے جب معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ پڑا. اب آپ دیکھیں سمن رفت امتیاز صاحبہ کا، سمن بار بار کہہ دیتا ہوں، سمن رفت امتیاز صاحبہ کا جو بینچ ہے آج وہ ڈی لسٹ ہوا ہے، منسوخ کیا گیا ہے. بابر ستار صاحب کا جیسے صدار اعجاز اسحاق صاحب کا جو بینچ تھا وہ بھی ڈی لسٹ ہوا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ میرے خیال سے عام جو سائلین ہیں ان کے اعتماد کو مجروح کر رہی ہیں. اور اب میرے خیال سے یہ چیز یا اس بند گلی سے ایسے نکلا جا سکتا ہے کہ جو طارق جہانگیری صاحب ہیں وہ اس جوڈیشل ورک سے روکنے کا جو آرڈر ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں، اور یہاں سے اگر ریلیف ملتا ہے تو پھر شاید صورتحال جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں پر تبدیل ہو سکتی ہے. اب ناظرین آتے ہیں، بات کرتے ہیں جو پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس پر میں خیر مقدم کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گل علی خان صاحب، ان کی طرف سے اس معاہدے کو ویلکم کیا گیا ہے. اور پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی یہی نظریہ رکھتے تھے، تصور رکھتے تھے کہ جو امت مسلمہ ہیں، جو مسلم ممالک ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کا اتحاد بنایا جائے، ان کو متحد کیا جائے، اور جو حرمین شریفین کی حفاظت ہے وہ بھی ہم پاکستانیوں کے ایمان کا حصہ ہے. لیکن اس معاہدے کو ویلکم کرتے ہوئے تحریک انصاف نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس معاہدے کی جو تفصیلات ہیں وہ شیئر کی جائیں، کہ معاہدہ جو ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدہ ہوا ہے، کن ٹرمز پہ، کن شرائط اور کنڈیشن پہ یہ معاہدہ کیا گیا ہے. اب ناظرین آتے ہیں اس معاہدے کو لے کے جو گیلے تیتر بھگوڑے عمران ریاض خان کی طرف سے جو مبالغہ آرائی کی جا رہی ہے. مبالغہ آرائی تو نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس معاہدے کے خلاف ہی پروپیگنڈا کر رہا ہے. پہلے اسلام متاثرین کے خلاف، پنجاب حکومت کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، فوج کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف، صدر پاکستان کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا، اب اس معاہدے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں گیلے تیتر صاحب برطانیہ میں بیٹھ کے، مفرور بھگوڑے، کہ اگر پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی تو پاکستان کو ایسا کوئی معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ناظرین شخص کی نالائکی کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ یہ کیا لاجک پیش کر رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی تو یہ دفاعی معاہدہ نہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کرتا، نہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کرتا. یہ جو نیٹو کے اندر مغربی ممالک شامل ہیں، یا جن مغربی ممالک نے نیٹو کا معاہدہ کیا ہے، وہ سارے غریب ہیں، ان کی معیشت بحران کا شکار ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. ان کی معیشت ٹھیک ٹھاک ہے، مستحکم ہے، امیر ممالک ہیں، لیکن انہوں نے کسی بیرونی جارحیت سے نپٹنے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے نیٹو طرز کا انہوں نے معاہدہ کیا. تو پاکستان نے بھی اسی طرز کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کر لیا. اور یہ جو ناظرین سازش کی جاتی ہے نا کہ مدینہ کی ریاست فلاں، اگر آپ حقیقی طور پہ دیکھیں یہ جو معاہدہ ہوا ہے، پاکستان آلریڈی جس ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے اس ریاست مدینہ کا عکس ہے. ریاست مدینہ مشرکین کے خلاف قائم کی گئی، اور پاکستان دو قومی نظریے پہ بنا اور مشرکین سے آزادی حاصل کر کے بنا. بھارت ابھی تک آزاد نہیں ہوا. بھارت میں آج بھی اقلیتیں وہاں پہ آزاد نہیں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کرسچین ہیں. ہندو خود آزاد نہیں اپنے ملک میں. ان میں کئی ذات پات کی تقسیم موجود ہے. کسی پیدا ہونے والے بچے کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھا جاتا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے
وہ فلاں ہندو ذات کے ساتھ ہے۔ تو بھارت نے تو ابھی تک آزادی حاصل نہیں کی، اور پاکستان بنا تھا 27 رمضان کو، ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی 27 رمضان کو، اور یہ پوری دنیا میں یعنی سعودی عرب نے ترکی کا دفاع بھی بڑا مضبوط ہے، بے شک وہ ایٹمی طاقت نہیں، لیکن وہ اپنے ایٹمی ہتھیار بناتا بھی ہے، اپنے جو دفاعی ہتھیار ہیں وہ دنیا کو بیچتا بھی ہے۔ سعودی عرب نے ترکی کے ساتھ معاہدہ کیوں نہیں کیا؟ سعودی عرب نے کسی اور ملک کے ساتھ معاہدہ کیوں نہیں کیا؟ چین کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ سعودی عرب نے یہ معاہدہ اپنے ملیشیا کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ یہ کسی اور بڑے یا طاقتور ملک کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ کہ یہ اعزاز پاکستان کے حصے میں آنا تھا، یہ عزت پاکستان کو ملنی تھی۔ پاکستان ایٹمی ملک ہے، اور جو سعودی عرب ہے وہ تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کا ایک سربراہ ملک کے طور پہ گردانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ لیکن یہ گیلا تیتر کیا کہتا ہے کہ اگر جو سعودی عرب ہے جس نے پاکستان کے ساتھ یہ دفاعی معاہدہ کیا ہے، سعودی عرب تو کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو، اور اس لیے اس نے پاکستان کا جو دفاعی ہتھیار ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، لیکن سعودی عرب کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو۔ اب اس نالائق کو پھر دوبارہ کہوں گا کہ کوئی جا کے بتائے کہ یہ سعودی حکام ہی ہیں جو پاکستان کے حکام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے کہ اس سے لے کے کام چلا لو، اس سے لے کے کام چلا لو، ہم بطور برادر ملک آپ کی مدد کرتے رہیں گے، لیکن آپ اپنا سسٹم بھی ٹھیک کریں، اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ سعودی پاکستان کو ایک پرپوزل دیتے ہیں، اور پاکستان اب اس بات پہ، اس ٹریک پہ چل رہا ہے۔ اب یہ شخص گیلا تیتر کہتا ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو کیا سعودی عرب ہمارے ساتھ ہوگا؟ اور بھئی یہ دفاعی معاہدہ کیا کس لیے گیا ہے؟ اس لیے کیا گیا ہے۔ اور پھر کہتا ہے گیلا تیتر کہ اگر یہ اسلامک فورس بن گئی ہے، دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے، تو پاکستان اور سعودی عرب کو چاہیے کہ غزہ کو اور کشمیر کو آزاد کروائیں، فلسطین کو آزاد کرائیں۔ اب اس نالائق کو، اس جاہل کو، جو معاہدے کے حوالے سے ڈیٹیل سامنے آئی اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ یہ معاہدہ اگر پاکستان پہ جاریت ہوئی تو سعودی عرب پہ جاریت تصور کی جائے گی، اگر سعودی عرب پہ جاریت ہوئی تو پاکستان پہ جو ہے تصور کی جائے گی، یعنی یہ کسی پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے دفاع کے لیے دونوں ممالک نے معاہدہ کیا ہے۔ اور پھر اپنے بلاگ میں کہتا ہے کہ پاکستان میں صرف فوج ہی تو بچی تھی۔ بالکل ٹھیک بات ہے، میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں فوج کا ادارے بچا ہے، لیکن اس قسم کے بھگوڑے یوٹیوبر گیلے تیتر جیسے جو ان کے کئی چیلے نیچے موجود ہیں، یہ روز بیٹھ کے اپنے بلاگ میں سوشل میڈیا پہ اسی ادارے کو تباہ کرنے کا تو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسی ادارے کو تو تباہ کرنے پہ یہ تلے ہیں، لیکن یہ اپنے مقاصد میں ناکام ہوں گے۔ اور یہ جو معاہدے کے اوپر، سعودی پاک معاہدے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہی کر رہے ہیں، اور پھر یہ پروپیگنڈے کا مقصد جو ہے وہ ملک اور فوج کو کمزور کرنا ہے۔